تہران کے آزادی اسکوائر میں ہفتہ پہلے لاکھوں لوگ جمع ہوئے، سارے کے سارے ایرانین جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ساتھ نعرے لگا رہے تھے مرگ بار اسرائیل، مرگ بار امریکہ۔ اور بیچ میں ایک بڑا سا سینگوں والا بل کی شکل کا اسٹیچو رکھا ہوا تھا۔ اس اسٹیچو کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر چپکی ہوئی تھی، اسٹار آف ڈیوڈ کا نشان بھی تھا اور 666 نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہاں پہ اسرائیلی جھنڈے بھی تھے۔ اس کراؤڈ نے اس اسٹیچو کو آگ لگا دی اور اس آگ لگنے پہ لوگوں نے تالیاں بجائی، سیلیبریٹ کیا، اس طرح سے جیسے کوئی پرانا دشمن ہو اس کو زندہ جلا دیا گیا ہو۔ اور یہ والا سین صرف ایک شہر میں نہیں ہوا، یہ اصفہان، مشہد اور کئی جگہ پہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ 11 فروری 2026 ایران کے اسلامک ریولیوشن کی 47ویں اینیورسری تھی، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بال کے اسٹیچو کو جلایا گیا ہے۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ بال کا ذکر آ گیا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بال آخر ہے کون اور اس کے اسٹیچو کو کیوں جلایا گیا ہے۔ اس کی ہسٹری موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ کے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے سامری نام کے جادوگر نے بنی اسرائیل کو کنونس کر لیا کہ ان کے پاس جتنا بھی سونا ہے نا وہ اس کو میلٹ کر کے ایک بچڑا بنا دیں۔ بنی اسرائیل مان گئی اور سامری نے سارا سونا پگھلایا اور اس کا ایک بچڑا اس طریقے سے بنایا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور یہ دیکھ کے بنی اسرائیل سمجھے کہ یہ بچڑا تو ہمارا خدا ہے۔ یہ بچڑا بال تھا۔ اس کے علاوہ سورہ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بال کا ذکر کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم لیونت کے علاقے میں رہتی تھی، ہسٹوریکلی جسے بنی اسرائیل کے ناردرن ریجن سے جوڑا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ ایک بت کی عبادت کرتے تھے جس کا نام بال تھا۔ الیاس علیہ السلام ان کو ریپیٹڈلی اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ قرآن کی آیات ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ بال ایسا شیطان ہے جو بچوں کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ فائلز جن کا میں نام نہیں لوں گی جو کہ آج کل ریلیز ہو رہی ہیں، اس میں بھی بال کا نام موجود ہے۔ یہ شیطان یوں سمجھو کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے نا وہاں وہاں گھسا ہوا ہے۔ فیشن انڈسٹری، پالیٹکس، میوزک انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہر جگہ اس کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایکٹیولی اس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اس کو طوفانوں کا خدا کہا جاتا تھا، بارش لانے والا۔ پرانے زمانے میں لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے بیل قربان کرتے تھے۔ صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی بال کو جھوٹا خدا کہا گیا ہے جو لوگوں کو آئیڈل ورشپ اور امورل ریچولز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب فاسٹ فارورڈ کرو 2026 میں، یہ والی فائلز جن کا میں نام نہیں لوں گی ریسنٹلی یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ریلیز کی ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان فائلز میں ہمیں ملا ہے یا جو کچھ اس آئیلینڈ پر ہوتا تھا وہ سب کچھ بال ورشپ ہے۔ جیفری اور اس کے پاورفل فرینڈز بچوں کی قربانی ہی کر رہے تھے، ایگزیکٹلی جیسے اینشنٹ بال ورشپرز کرتے تھے۔ ایران نے اس کو پرفیکٹ ویپن بنا لیا ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ تمہاری غلیظ کرتوتوں کا ہمیں بہت اچھے سے علم ہے، تم لوگوں کے لیڈرز، تمہارا ٹرمپ، تمہاری اسرائیل، یہ سب بال کے پپیٹس ہیں اور ہم ان لوگوں سے بہت بیزار ہیں۔ جس کی تم پریکٹیکلی پوجا کر رہے ہو نا اس کو ہم اپنے جوتی کے نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ بال کا اسٹیچو جلانا یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کی پوجا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن جلاتے ہیں، جو ہمارے اگینسٹ ہائبریڈ وار کرتے ہیں۔ تو ہم تو نہ تم سے ڈرتے ہیں نہ تمہارے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور دیکھو ایک طرف ایران کی حکومت اور اس کی عوام دونوں اتنی جاگی ہوئی ہیں کہ دنیا بھر کی سیاست میں سیدھا گھس کر بال کا اسٹیچو جلا دیا۔ وہ صرف اپنے ملک نہیں پوری امت کے اگینسٹ ہونے والی سیٹینک فورسز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ اسمبلی میں ہندو مذہب کے MP انیل کمار نے کھڑے ہو کے کہا کہ شراب ہمارے ہندو مذہب کے نام پر یہاں پہ بیچی جا رہی ہے، ہم تو پیتے نہیں ہیں، یہ ہماری کمیونٹی کو بدنام کر رہی ہے، شراب پر کمپلیٹ بین لگا دو، سارے لائسنسز کینسل کر دو۔ اور اسی وقت ایک مسلم ممبر سندھ ہوم منسٹر ضیاء الحسن اٹھ کے سیدھا کہتا ہے یہ صرف کمار صاحب کا پرسنل اوپینین ہے، بلینکٹ بین سے کئی سیگمنٹ آف سوسائٹی افیکٹ ہوں گے۔ الکوہول سیل آلریڈی ایگزسٹنگ لاز کے تحت ریگولیٹڈ ہے، گورنمنٹ اس بین کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ ہاؤس میں ہنسی پھوٹ پڑی اور اس طرح سے شراب بین ہونے کا ریزولوشن ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک اسلامی ملک میں۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ یار یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ مائنورٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے نام پر یہ حرام کام مت کرو اور میجورٹی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بیزار اور کتنا الجھا ہوا، کتنا ہپوکریٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا۔ تم پاکستان کا اور ایران کا کنٹراسٹ دیکھو، پولیٹیشینز عیاشیوں میں گھسے ہوئے ہیں ہمارے، اور پاکستانی عوام کو تو پوچھو مت، وہ تو اس بےچینی میں وقت گزار رہی ہے۔ ہانیہ عامر کیا واقعی میں عاصم اسد سے شادی کر لے گی؟ اتنی ویلی عوام ہے کہ ہانیہ عامر کے اشاروں پر ناچتی رہی تب تک جب تک اس نے خود نہ بتا دیا کہ میں تو تم سب کو الو کا پٹھا بنا رہی تھی اور تم لوگ بن بھی رہے ہو اور بنتے رہو گے۔ اس قوم کو جہاں سے انٹرٹینمنٹ ملے گی یہ وہاں پہ بھاگے گی۔ ہانیہ عامر بھی صحیح اس ویئر سچویشن شپ کی ملکنگ کر رہی ہے۔ اتنا کھینچا اس نے اس مذاق کو کہ ایک ٹائم پر فلسطین کے لیے ووکل ہونے والی یہ بیبی ڈال اب پیپسی سے روکڑا لے کے اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے اور اب وہ اسرائیل کے لیے ووکل ہے۔ اور ہم ان سیلیبریٹیز کے دیوانے ہیں، پر سانوں کی لگے رہو۔ وہاں پہ ایران گلوبل پالیٹکس میں گھسا ہوا ہے اور یہاں پہ پاکستانی تماش بینی اور شرابوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ خیر تم بتاؤ کہ تم نے بال کے اسٹیچو کو جلتے ہوئے دیکھا کہ تمہیں لگتا ہے یہ والا اسٹیٹمنٹ پاورفل انف تھا؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔